وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان کے بعد کہ موجودہ اسمبلی 9 اگست کو تحلیل کر دی جائے گی، اب تمام نظر اس بات پر ہیں کہ عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر کس کا نام سامنے آتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ اور ایک سابقہ جج کا نام اس حوالے سے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور اسحاق ڈار عبوری وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ عبوری وزیر اعظم کے لیے نام فی الحال حکومت کی جانب سے سامنے آئے ہیں اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے ابھی تک کوئی نام نہیں دیے ہیں، اور اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا ناموں پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی، اور اگر وہاں بھی کوئی اتفاق نہیں ہوا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ عبدالحفیظ شیخ پاکستان کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے عبدالحفیظ شیخ پاکستانی سیاست میں ایکنوکریٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں، جنہوں نے فوجی اور سویلین دونوں حکومتوں کے دوران اعلیٰ عہدوں پر فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اپنا سیاسی سفر سن 2000 میں جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں شروع کرنے والے حفیظ شیخ سندھ کابینہ میں وزیر خزانہ رہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے علاوہ ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر رہنے والے حفیظ شیخ مارچ 2003 سے 2006 تک پاکستان مسلم لیگ قائد کے نشان پر سینٹ کے رکن رہے اور اپریل 2003 میں وفاقی وزیر برائے نجکاری تعینات ہوئے۔ مارچ 2006 سے 2012 تک سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پر سینیٹر رہے، جہاں 2010 میں انہیں پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے وزیر خزانہ بنا دیا، مگر 2013 میں انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سینٹ میں ان کے منتخب ہونے کا سلسلہ یہاں بھی نہیں تھما اور 2012 میں وہ ایک دفعہ پھر پی 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 کے امیدوار کے طور پر سینیٹر منتخب ہوئے۔ اس عہدے پر وہ 4 سال رہے اور 2016 میں انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ اپریل 2019 میں حفیظ شیخ ایک دفعہ پھر پاکستان کے سیاسی افق پر نمودار ہوئے، مگر اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کا ٹھکانہ تھی، جس میں انہوں نے مشیر برائے خزانہ کے طور پر کام کیا۔ 11 دسمبر 2020 کو ان کو وفاقی وزیر برائے خزانہ بنایا گیا، مگر 29 مارچ 2021 کو تقریباً 3 مہینے بعد ان کو سینٹ کی سیٹ ہارنے کے باعث اپنی پوزیشن سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سینٹ انتخاب میں ان کو یوسف رضا گیلانی کے 169 ووٹ کے مقابلے میں 164 ووٹ ملے۔ مئی 2022 میں وہ ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم حکومت کے دوران شہ سرخیوں میں واپس آئے، جب ان کو نیب کے ایک کیس میں 10 روز کی ضمانت ملی اور وہ پاکستان واپس آئے، جہاں میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں ان کی کچھ اہم شخصیات سے نگراں وزیر اعظم کے عہدے کے حوالے سے ملاقاتیں ہوئیں، مگر وہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی اور وہ پھر واپس چلے گئے۔ تصدق حسین جیلانی 1949 میں پیدا ہونے والے تصدق حسین جیلانی پاکستان کے 21ویں چیف جسٹس رہے ہیں اور ان کا شمار سپریم کورٹ کے ان ججز میں ہوتا ہے جنہوں نے جنرل مشرف کی 2007 کی ایمرجنسی کی مخالفت کی، جس کے باعث ان کو قید اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ بحالی کے بعد وہ اس 14 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے پی سی او ایمرجنسی کے نفاذ کو غیر قانونی قرار دیا۔ دسمبر 2013 سے تقریباً 6 ماہ چیف جسٹس رہنے والے تصدق جیلانی کو 2018 میں پی ٹی آئی کی جانب سے عبوری وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے سن 2013 میں وہ 4 ماہ تک قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 2017 میں انہیں عالمی عدالت انصاف میں ایڈ ہاک جج تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے کیس میں اپنے ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔